ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آیا آپ گمان کرتے ہیں کہ کہف والے اور رقیم والے ہماری آیتوں کے سامنے عجیب تھے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ حضرات جو ایک ظالم بادشاہ دقیانوس سے بھاگ گئے تھے کیونکہ وہ ان کو غلط نظریات پر مجبور کرتا تھا، اور ایک غار میں پناہ لے لی، اور اللہ نے وہیں ان کے لیے حفاظت کا انتظام فرمایا، اصحاب کہف کہلائے۔ اور ان کے نام بادشاہ نے تلاش بسیار کے باوجود جب یہ لوگ نہیں ملے ایک تختی پر لکھ دیے اور وہ خزانے میں رکھی، کسی زمانے میں بھی یہ ملے تو ان کو سزا دی جائے، اور ایک تختی اس جیسی غار کے منہ پہ لگائی، اس لیے اصحاب الرقیم کہلائے۔ جگہ کے اعتبار سے اصحاب الکہف ہے اور اندراج کے اعتبار سے اصحاب الرقیم ہے، یوں دونوں یہی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اصحاب رقیم تو یہ لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، اور اصحاب الغار وہ لوگ ہیں جو 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے اور بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی اور ایک چٹان وہاں اتر آیا، اور پھر ہر ایک نے اپنے عمل کے وسیلے سے سوال کیا، دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی۔ اصحاب الغار امام بخاری کے نزدیک وہ لوگ ہیں۔ اس واقعے کا مختصر تعارف، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ یہ قبل مسیح قصہ ہے، اور جن مفسرین نے بعد المسیح لکھا ہے انہوں نے بعض کمزور آراء کا سہارا لیا ہے۔ یہ دقیانوس بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت اور سلطنت اشیاء کوچک کے آس پاس تھی، اور ایشیاء کوچک میں ایک بستی تھی صارفہ، وہاں کے یہ لوگ باشندے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ سونے چاندی کا کام کرتے ہو، زرگر ہو، اس لیے صارفہ کہلائے۔ دقیانوس بادشاہ نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہوا، اور شہر کے مکینوں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس کے غلط مذہب کا اتباع کر لے۔ بادشاہ نے بادشاہت کے اثر و رسوخ استعمال کر کے کافی حد تک لوگوں کو اپنا تابعدار بنایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ کچھ نوجوان جو غالباً بادشاہ کے دربار میں اثر رسوخ رکھنے والوں کے بیٹے ہیں، وہ انبیاء کی تعلیم اور عقید توحید پر مضبوطی سے قائم ہے، اور بادشاہ کے غلط تعلیمات اور غلط نظریات وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ایک وقت ان کو دربار میں طلب کیا اور ان کو سمجھانا چاہا کہ میری اطاعت کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے ان کو پائے ثبات دیے، انہوں نے بڑی استقامت اور استقلال کے ساتھ بادشاہ کے برے دربار میں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ توحید بلند کیا، اور لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا کی توحید بڑی آواز لگائی کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان کی جوانی پر رحم کر کے یا بعض اہل دربار کے مشورے سے
یا اور خارجی حالات کی وجہ سے ان کو کچھ موقع دیا کہ آپ جائیں اور سوچیں، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ یہ لوگ جب دربار سے باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بادشاہ ظالم ہے اور وہ اپنے غلط اور ظالمانہ نظریہ ہم پر مسلط کرے گا، بہتر ہے کہ کنارہ کش ہو جائے۔ اس شہر سے باہر پہاڑ میں ایک غار تھا جو باہر سے چھوٹا تھا اور اندر سے بڑا تھا، اور اوپر سے اس کا کچھ حصہ کھلا تھا۔ دو وقتوں میں سے کسی وقت وہاں دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوا پہنچتی تھی، البتہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی جو نقصان کر لے۔ انہوں نے جا کر دعائیں مانگی، وہیں بیٹھ گئے، اس فکر و اندیشے میں تھے کہ ہم کریں کیا، کہاں چلے جائے۔ پورا شہر بادشاہ اور بادشاہ کے اہلکاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قسم کی نیند مسلط کر لی، یہ سب کے سب سو گئے، اور انہوں نے اپنی ضرورت مویشی کے لیے یا چوکیدار یا شکار کے لیے ایک کتا پال رکھا تھا۔ جب یہ لوگ اس غار کی طرف جا رہے تھے تو وہ کتا بھی جا کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ رب العزت نے جب ان کو عبرت اور کرامت کی نیند دے دی تو وہ کتا بھی سو گیا۔ سگے اصحاب کاف روز چند پہنے کان گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کا کتا اپنے مالکوں کا وفادار تھا۔ ضعیف روایات میں ہے کہ وہ انسانی شکل میں جنت جائے گا، اور یہ کچھ کم سعادت ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ اب یہ اس غار میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا کتا ان کی طرف منہ کر کے دم باہر لٹکا کر دہان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے، اور اس سوتے کے عالم میں یہ باقاعدہ کروٹ لیتے تھے، مختلف جیسے نائم حالت نوم میں سوئے ہوا آدمی وقتاً فوقتاً کروٹ بدلتا ہے، لیکن یہ سوئے بھی تو خوب لمبے سوئے۔ 309 سال بعد اٹھ گئے، 3 سلطنتیں گزر گئی، دقیانوس ختم ہو گیا، بیدروس بادشاہ آیا، وہ موحد تھا، رحم دل تھا، کٹر مسلمان تھا۔ اس کے دور میں باس بعد الموت کے مسئلے میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ دعائیں کرتا تھا کوئی قدرت کرشمہ دکھا دے اور باس بعد الموت کا عقیدہ پکا ہو جائے۔ اسی اثناء میں اصحاب کاف اٹھ گئے۔ جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی تھی، کہا کہ بھئی کوئی ایک آدمی بازار چلا جائے اور اچھا آدمی دیکھ کر اس سے کوئی خوراک لے آئے۔ بدعتی مفسر نے لکھا ہے کہ حلوہ لائے۔ حلوے کے نام سے ان کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، خود بخود ایک رتی چینی ان کے منہ میں اتر آتی گھی سمیت۔ اور اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ لوگوں سے الجھنا نہیں، حالات خراب ہے، کہیں پکڑے نہ جائے۔ اس نے بازار میں جا کے حلوائی کی دکان پر یا بریانی بیچنے والے کے یہاں سکہ نکالا اور ان کو کہا کہ مجھے ایک خوراک کھانا دے۔ اس نے سکہ دیکھ کے کہا یہ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے، کہاں سے اٹھا لائے؟ کوئی خزانہ مل گیا؟ 2-4 آدمی اور جمع ہو گئے، شور شرابہ مچ گیا، جس چیز سے ڈرتے تھے وہیں پیش ہے۔ اولیاء با کرامت شر ٹال نہ سکے۔ ساتھیوں کو کہا نا مصیبت نہ ہو جائے، مصیبت ہو گئی۔ مصیبتیں ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ 309 سال بعد اٹھ کے آنے والا ولی با کرامت بھی مصیبت اپنی نہیں ٹال سکے۔ بادشاہ بیدروس تک خبر پہنچ گئی، اس نے خزانے میں اطلاع پائی تھی، تختی رکھی ہوئی تھی، ان کو تب تسلی دی اور ان کو کہا کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ جہاں چاہے رہے۔ ہم سمجھ گئے 309 سال بعد آپ لوگ یہاں سے غائب ہوئے۔
309 سال بعد واپس آئے، اور وہ نظریہ جو باس بعد الموت کا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گیا کہ جب 309 سال بعد اللہ اس دنیا میں واپس لا سکتا ہے تو اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر اللہ اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ جن اور انس کو اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے اور لوگوں سے اجازت لی اور یہ واپس اس غار کے منہ میں آئے اور معمول کے مطابق غار کے اندر بیٹھ گئے۔ آگے پتہ نہ چل سکا کہ یہ مر گئے یا وہاں غائب ہو گئے، مفسرین کی اقوال منتشر ہے۔ یہ قصہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے اور اس سے 3 مسئلے معلوم کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ توحید برحق ہے اور اس کی برکت سے دونوں جہانوں کی عزت ملے گی۔ دوسرا یہ کہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت مانے اور مخلوق کو عاجز سمجھے۔ اور تیسرا یہ کہ غیب دان اور متصرف نہ نبی ہے اور نہ ولی ہے، کرامات فعل اللہ ہے، بند بے بس ہے۔ اصحاب کہف کرامات والے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہے، تو ایک کرامات کے یقین رکھنے والوں تم کیسے ان کی نیاز دیتے اور انہیں پکارتے ہو؟ ام حسبتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 5 سوالات ہوئے تھے، اس سوال کو انہوں نے بڑی اہمیت دی تھی، اس لیے پوری سورت اس بارے میں نازل ہوئی۔